لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ النور دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں نو کسے دے گھر اجازت لے کے داخل ہونے دا حکم عطا فرمایا ہے، اجازت تو بغیر داخل ہونے تو منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے مسلمانوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تسی اپنے گھراں تو علاوہ کسے دے گھر داخل نہ ہو حتی تستأنسوا، جدن تک اجازت نہ لے لو۔ صرف اجازت لین نال نہیں، نال کی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جنہ دے گھروں اجازت لئی ہے انہوں نے سلام بھی نہ کہہ لو۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اے اجازت لے لینا تواڈے واسطے بہتر ہے تاکہ تانوں دھیان رہے۔ اس دے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں ارشاد فرمایا اجازت لینے دا؟ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ وچ ایک خاتون حاضر ہوئی، انہیں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں اپنے گھر دے اندر ایسی حالت دے اندر ہونی ہاں کہ مینوں پسند نہیں کہ مینوں کوئی بندہ اس حالت وچ ویکھے، جب کہ کچھ لوکاں دی اے عادت اور طریقہ ہے کہ وہ بغیر اجازت تو گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے، ارشاد فرماؤ۔ اس خاتون دا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اتنا عرض کرنا سی تے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا روح الامین جبرائیل امین انہوں نے وحی دے کے بھیجیا کہ پیارے محبوب نو اے وحی ساڈی طرف پہنچاؤ اور انہوں نے فرما دیو کہ اپنی امت نو اے پیغام دین کہ اے ایمان والیو، اپنے گھراں تو علاوہ کسے دے گھر وچ داخل ہون تو پہلے اجازت لینی جے اور انہوں نے سلام کرنا جے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اگے ارشاد فرمایا وے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم، اگر تسی گھر وچ کسے نو موجود نہ پاؤ تے تسی بغیر مالکاں دی اجازت تو انہاں دے گھر وچ داخل نہیں ہونا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر گھر وچ بندہ موجود ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا، اگر تانوں کہہ دیتا جائے واپس چلے جاؤ، اجازت نہ لبے، بندہ موجود ہے انہیں اجازت نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، اے تواڈے واسطے بہت ستھرا فیصلہ ہے۔ اس دے تحت حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کسے دے گھر دا دروازہ زور نال کھٹکھٹانا، شدید آوازاں کڈنیاں، چیخنا چلانا، خاص کر علماء اور بزرگاں دے دروازے تے
ایسا کرنا اور انہوں نے زور زور نال پکارنا یہ خلاف ادب ہے۔ دروازہ درمیانے انداز دا کٹکٹانا ہے، اور بعض بندیاں دی عادت ہوندی ہے دروازہ کٹکٹاندے نے تو مسلسل کٹکٹائی جاندے نے، حالانکہ جڑے گھر والے نے وہ تیرے انتظار واسطے دروازے دے بالکل نال تے نہیں ہو کے بیٹھے گے، انہیں فوراً کھول دینے۔ دروازہ کٹکٹاؤ، تھوڑی دیر صبر کرو۔ حدیث پاک وچ کی طریقہ ہے دروازہ کسے دا کٹکٹان دا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت مسند بزار دے اندر ہے، یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تأتوا البیوت من ابوابها ولكن ائتوها من جوانبها ثم سلموا فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا۔ تسی جدن کسی دے گھر دے دروازیاں کولے آونا ہے تے دروازیاں دے سامنے نہیں کھڑا ہو جانا، بلکہ کی کرنا ہے، تساں دروازے دے پارٹ دے سائڈ تے کھڑا رہنا ہے۔ مثلا جویں انہاں سامنے دروازہ ہے تے اگر کٹکٹانا ہے اس سائڈ دے نو تے ادھر ہو کے کھڑا ہو جانا ہے، اگر ادھر والا کٹکٹانا وے حصہ تے اس سائڈ تے ہو کے کھڑا ہو جانا، بالکل دروازے دے سامنے نہیں کھڑا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تانوں اجازت مل جائے تو تساں داخل ہو جانا ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو تساں واپس لوٹ جانا میں۔ بعض اوقات کسی دے گھر دے دروازے وچ سوراخ ہوندا ہے، کچھ لوکاں دی عادت ہوندی ہے کہ سوراخ وچ جھانک کے دیکھدے رہندے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایسے شخص نو، اے وعید دے طور تے وے کہ اگلے نو ڈرانے دے طور تے، کہ اگر میں کسی ایسے شخص نو دیکھ لاں جڑا گھر دے دروازے دے اندر جھانک کے دیکھدا ہے تو میں اس دی آنکھ نکال دواں، کیونکہ جس مقصد واسطے اجازت لینی ہے وہ مقصد تے تو ختم کر دیتا وے ویکھ کے۔ اجازت اس واسطے لینی ہے نا کہ اگلیاں دا پردہ داری دا نظام رہے، تے جے تو دھانک کے دیکھ لیا ہے تو پردہ داری دا نظام تے ختم تو کر دیتا ہے، پھر تو مقصد ہی فوت کر دیتا ہے۔ جس چیز دا مقصد فوت ہو جائے پھر بعد وچ کی فائدہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی اجازت لینی کتنی دفعہ ہے؟ مثلا پہلی دفعہ دروازہ کٹکھٹایا ہے، اگر کوئی نہیں آیا تو کی کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستأذن احدکم ثلاثا فإن اذن له وإلا فرجع۔ اے بندے تواڈے چ کوئی بھی بندہ اجازت لوے تے زیادہ تو زیادہ 3 واری دروازہ کٹکھٹانا ہے۔ اگر 3 واری تھوڑے تھوڑے وقفے تے دروازہ کٹکھٹان تک تینوں جواب نہیں ملیا ہاں نہ دا کسے قسم دا، یہ دا مطلب ہے اگلے گھر وچ موجود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا 3 واری دروازہ کٹکھٹان تو بعد اجازت لین تو بعد تینوں اجازت دے دیتی جائے تے ٹھیک ہے، نہیں تے واپس لوٹ جانا ہے۔ اس دے بارے نبی کریم علیہ السلام دا خود کی عمل سی، روایتاں دے اندر آمدہ وے سنن ابو داؤد دے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا قیس فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تے آپ نے نا دروازہ کٹکھٹا کے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے نے، میں اندروں نا بالکل آہستہ آواز نال جواب دیتا۔ حضرت سیدنا قیس کہندے نے کہ مینوں گھروں کسے کیا تساں رسول اللہ نو اجازت کیوں نہیں پہ دیندے گھر داخل ہوندی؟ صحابی رسول دا شوق اور محبت دیکھو، انہاں کیا ٹھہر جو نبی کریم علیہ السلام نو ساڈے تے زیادہ سلام بھیجن دو، جتنا نبی سلام زیادہ بھیجن دے اتنی ساڈے تے سلامتی نازل ہوئے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ دروازہ کٹکھٹا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا۔ حضرت
قیس بن سعد انہوں نے پھر آہستہ جواب دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسری باری دروازہ کٹکھٹا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تیسری باری کہہ کے واپس لوٹن لگے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے کی عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں تہاڈا سلام سن کے آہستہ جواب دیندا رہا، میں صرف یہ چاہتا سی کہ تسی ساڈے واسطے سلامتی اور رحمت دی دعا زیادہ تو زیادہ کرو، تے تانوں تے اجازت ہے گاری داخل ہون دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام یہ جملہ سن کے حضرت سعد دے نال انہاں دے گھر تشریف لے کے آئے کہ کائنات دے والی نے بظاہراً آواز نہیں اگلیاں دی طرف اجازت دی آئی، 3 باری السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا ہے تے واپس لوٹ گئے نے، تے اس چیز دا محسوس بھی نہیں کیتا کہ انہوں نے اجازت کیوں نہیں دیتی یا معاملہ۔ تے ساڈے اتھے کی ہوندا ہے، ایک باری دروازہ کٹکھٹایا اگر کوئی فوراً نہیں آندا تے اگلا ناراض ہو جاندا ہے۔ بعض دفعہ بندہ ہو سکتا ہے کلا ہی گھر دے اندر موجود ہوئے تو وہ کسی ایسی مصروفی مثلاً وہ قضائے حاجت چلا گیا وے کرن، تو انہوں کس طرح کے دروازہ کھول سکتا وے، انتظار بھی کوئی چیز ہوندی ہے۔ آخری حدیث پاک کہ دروازہ جڑے کٹکھٹان آمدے نے تے پوچھئے کون، تو کہندے نے جی آپو ہی ہاں، یا کہندے نے دروازہ کھول دیو۔ اس بارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا وے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ اس واسطے حاضر ہویا کہ میرے والد تے قرضہ بڑا سی، تے والد دا انتقال ہو گیا، قرضے دا ان مسئلہ سی، تو میں حاضر ہویا کہ نبی کریم علیہ السلام کو دعا کرواواں قرضہ اتر جائے یا نبی کریم علیہ السلام کو قرض لواں، جو بھی سلسلہ ہے۔ کہندے نے میں دروازے تے دستک دیتی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من دا کون ہے؟ کہندے نے میں جواب عرض کیتی آنا میں ماں۔ نبی کریم علیہ السلام دروازہ کھول دیا فرمایا آنا میں بھی تے میں ہی ہاں۔ اور ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کے شے ہوندی ہے، تیرا نام کوئی نہیں ہے، اپنا نام ذکر کر، تو نام ذکر کریں دا اگلا اگر تنوں اجازت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہ چاہے تے نہ دوے۔ یہ طریقہ ہوندہ نا جی آپو ہی دروازہ کھولو، طریقہ حدیث پاک وچ کی ہے اپنا نام ذکر کرو، اگلے نو پہچان کرواؤ، اگلا اگر خوشی نال دروازہ تنوں کھول کے اجازت دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دینا چاہتا تو اس دی مرضی، لیکن طریقہ وہی اپنایا امت دا فائدہ وے جڑا نبی کریم علیہ السلام بیان فرما گئے نے۔ ایسا مختصر آداب گھر دے دروازے دے دستک لین دے۔ اور اگر گھر دا کوئی کمرہ ہے او دا دروازہ بند ہے یا وہ دے پردہ وغیرہ لٹکیتے ہے، گھر دے بندیاں بھی اگر اس کمرے داخل ہونا ہے نا تو اس دے بارے بھی علماء نے لکھیا وے کہ 3 ٹائم تے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے نے۔ ایک جڑا صبح دا ٹائم ہوندا سرگی دا سحری والا، اس وقت بھی ڈائریکٹ اگلے دا اگرچہ دروازہ اندروں بند نہ ہوئے، کنڈا نہ لگیا ہوئے، کھول کے آپو نہیں داخل ہو جانا، اجازت لینی ہے۔ ایک جڑا دوپہر دا کیلولے دا ٹائم ہوندا ہے آرام کرنے دا، اس وقت بھی اجازت لے تو بغیر اگلے دے کمرے چ داخل نہیں ہونا۔ تیسرا ٹائم عشاء دی نماز پڑھ کے جس ویلے اگر کوئی اپنے کمرے چلا گیا انہیں دروازہ بند کر دیتا ہے یا کہ پردہ وغیرہ لٹکا دیتا ہے تو اجازت تو بغیر کسے بندے بھی داخل نہیں ہونا، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں نا ایڈے بھی، تو چاہے بڑا بندہ ہو سکتا ہے اگلا کس حالت وچ ہوے۔ یہ تو 3 ٹائم قرآن پاک نے بیان فرمائے نے، تو علماء فرماندے نے سب نہ بہتر طریقہ ہے وے کہ بندہ ہر وقت گھر دے بھی کسی کمرے داخل ہونا ہے، اگر کوئی اتنے بندہ موجود ہے اندر تو وہ اجازت لے کے داخل ہو سکتا ہے کس حالت وچ ہوے۔ اسلام نے پردہ داری دے بڑے آداب سکھائے نے، لیکن اسی لوگ اس سلسلے نو جاری نہیں رکھنا چاہتے، پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاندے نے معاشرے دے اندر۔ اگر پردہ داری اور فحاشی اریانی دے تمام ذرائع اور اسباب بند ہو جان تو معاشرے چ زنا ختم تا ہوندا ہے۔
اگر فحاشی دے ذرائع اور اسباب سرے عام رہن بازاراں وچ یا خفیہ بھی رہن لیکن رہن سی کدی بھی زنا دے دروازے نہیں بند ہو سکتے. اور زنا دا دروازہ اکثر اساں خود اس واسطے بھی کھلانے ہاں کہ وسائل ہوندیاں بھی اولاداں دی شادی ٹائم نال نہیں کردے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.